حکومت نے بالآخر افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل تیز کر لیا اور ایک ڈیڈ لائن مقرر کر کے افغان مہاجرین کو جو کئی دہائیوں سے پاکستان میں آباد تھے واپس بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ عمومی طور پر انتظامیہ کا رویہ مہاجرین کے ساتھ بڑا فرینڈلی نظر آ رہا ہے اور جا بجا افغان مہاجرین کو اہتمام کے ساتھ رخصت کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ حکومت کی پالیسی جب بن گئی کہ افغان مہاجرین کو ان کے وطن واپس بھیجنا ہے تو پھر اس کے بعد انتظامیہ کے پاس اس پر عمل درآمد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ افغانستان کے واپس لوٹنے والے ان مہاجرین میں بے شمار لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی سرزمین پر جنم لیا اور یہیں وہ پاکستان کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے، کرکٹ کھیلتے ہوئے، باقی کھیل کھیلتے ہوئے جوان ہوئے، اسکولوں میں پڑھتے ہوئے جوان ہوئے۔ وہ پاکستان کی مقامی زبانیں بہت روانی کے ساتھ بول رہے ہیں اور ان کے دوست، احباب، ساتھی، سماجی رشتے، سب کچھ پاکستان کے اندر ہے، اور پاکستان کے اندر ان کے خونی رشتے بھی وجود میں آ چکے ہیں، تشکیل پا چکے ہیں۔ بہت سے افغان نوجوانوں کی پاکستان میں شادیاں ہوئی ہیں اور بہت سی افغان لڑکیوں کی جو پاکستان کے نوجوانوں سے ہوئی ہیں، اور یوں ایک رشتے بھی بدل گئے ہیں، یعنی رشتوں میں باقاعدہ یہ جو تعلق ہے یہ ڈھل کر رہ گیا ہے۔ افغان مہاجرین کے دکھوں کی جو کہانی ہے وہ بلا شبہ ایک اس لحاظ سے دردناک اور کربناک ہے کہ اس نے عالمی گریٹ گیم کے اس وطن سے جنم لیا، عالمی ضرورتوں کے وطن سے جنم لیا، اور پھر افغانستان اور پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ اس گریٹ گیم کا میدان بنی اور میدان جنگ کے طور پر اس کا انتخاب ہوا۔ اور یوں جب عالمی طاقتوں کے درمیان یہ طے ہو جائے کہ انہوں نے ایک جنگ لڑنی ہے اور فلاں سرزمین پر لڑنی ہے، تو پھر اس سرزمین میں جہاں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس جنگ کی صنعت کے نتیجے میں خوشحال ہو جاتا ہے اور اس کی بہت سی اپرچونٹیز اس کے لیے کھلتی ہیں، اس کے لیے ترقی کے مواقع کھلتے ہیں، معاشی اور مادی ترقی کے مواقع کھلتے ہیں، وہیں ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو اس جنگ میں نرم گھاس کے طور پر کچلی جاتی ہے ہاتھیوں کی لڑائی میں۔ سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان جو فیصلہ کن معرکہ سرد جنگ کا ہوا وہ افغانستان میں ہی ہوا، اور اس معرکے میں بالآخر افغانوں کی بہت بڑی تعداد کو جلا وطن ہونا پڑا، دکھ جھیلنا پڑے۔ اور 1979 کا یہ زمانہ تھا، میں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا کہ جب یہ ہم نے افغانستان سے اونٹوں کے قافلے، بے خانماں لوگوں کو تیزی سے پاکستان کے اندر داخل ہوتے دیکھا اور انہیں پھر پاکستان کے طول و عرض میں پھیلتے ہوئے دیکھا، پھر ان افغان خیمہ بستیوں کو بنتے ہوئے دیکھا، اور پھر بالآخر ان کے دکھ اور یہ جنگیں ایسے ہی چلتی رہیں یہاں تک کہ گریجویشن کے بعد ہمیں خود افغانستان کی اس لڑائی کو افغانستان کے اندر جا کر دیکھنے کا موقع ملا، طلباء کے ایک گروپ کے ساتھ، اور افغانستان کی اس ساری صورتحال کو آنکھوں سے دیکھنا پڑا۔ اور یہ جو جب یہ سارا عمل شروع ہو رہا تھا 1979 میں، تو اس وقت اس خطے میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ ایران میں جو شہنشاہ رضا شاہ پہلوی تھے ان کو رخصت کرنے کے لیے ایک زوردار عوامی تحریک چل رہی تھی، اور رضا شاہ پہلوی جو تھے وہ اس خطے میں امریکہ کا سب سے طاقتور مہرہ تھے، لیکن ان کے خلاف ایک عوامی مزاحمت شروع ہوئی، عوامی بغاوت شروع ہوئی، جس کو امام آیت اللہ خمینی لیڈ کر رہے تھے، تو وہ بے خبن سے ان کی جو بادشاہت ہے وہ اکھاڑ کر رکھ دی گئی۔
اسی طرح افغانستان میں مسلسل ایک عدم استحکام تھا، خلق اور پرچم کی لڑائیاں چل رہی تھیں، اور ان لڑائیوں کے اندر پھر علاقائی طاقتوں نے اور عالمی طاقتوں نے اپنے لیے ایک اپرچونٹی دیکھ لی کہ کیوں نہ اس آگ کو بڑھایا جائے، اس کو بھڑکایا جائے۔ یہ دونوں جو دھڑے تھے یہ روس نواز تھے، سوویت نواز تھے، اور ان کے مقابلے میں پھر مجاہدین کی ایک ایسی فورس کھڑی کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو نہ صرف پرو امریکہ تھے بلکہ پاکستان بھی جو اس وقت کا فوجی ڈاکٹرین تھا، یعنی پاکستان سے باہر پاکستان کا دفاع، یعنی پاکستان کے حدود سے باہر نکل کر پاکستان کا دفاع کرنا ہے، جو جنرل ضیاء الحق کے نظریہ ضرورت کی اس وقت کی پیداوار تھا۔ تو اس کے تحت پھر افغانستان میں تصویراتی مفادات کی تلاش کی راہ میں پاکستان اور امریکہ ہم سفر ہو گئے، دونوں کے مفادات یکجا ہو گئے۔ افغانستان میں جو ایک نئی فورس ابھر رہی تھی اور جو اینٹی سوویت یونین تھی، اس کو ایک نظریاتی جہت دی گئی، اس کو ایک نظریاتی رنگ دیا گیا، نظریاتی رخ دیا گیا۔ چارلی ولسن جو امریکہ کا ایک ہالی ووڈ کا ایک کریکٹر تھا، اس زمانے کا جیسے آج سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کریٹرز ہوتے ہیں، ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا ایک کردار تھا۔ وہ چترالی ٹوپی پہن کر گھوڑے پر بالکل ارطغرل غازی اور صلاح الدین ایوبی کا سا گیٹ اپ بنا کر اور خود کو اس طرح پیش کرتا تھا کہ لوگ اس کو رومنٹیسائز کریں، لوگ اس کو گلیمرائز ہو وہ یہ ساری صورتحال، اور وہ جہاد کا ایک شارح اور سمبل بن کر مسلم نوجوانوں کو دنیا بھر سے ترغیب دیتا تھا کہ وہ آئیں اور افغانستان کے اس میدان جہاد میں یا جنگ میں حصہ لیں۔ اور یوں ایک بہت بڑی جہاد کے نام پر، جہاد کی آڑ میں ایک بہت بڑی انڈسٹری وجود میں آئی، جس کے نتیجے میں ایک دھن برسنے لگا۔ حتیٰ کہ جب ہم افغانستان گئے، یہ 1988 کا دور تھا، تو ہمیں بہت سے لوگوں نے وہاں بتایا کہ یہاں ڈالر جو چھاپنے کی فیکٹریاں ہیں وہ بھی لگی ہوتی ہیں، اور وہ ڈالر چھاپے جاتے ہیں، پھر وہ پاکستان میں سرکولیٹ ہوتے ہیں، افغانستان میں سرکولیٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو منشیات ہے، اس عالمی اس مارکہ آرائی کے اس آڑ میں منشیات کا جو کاروبار ہے وہ ایک بہت بڑی صنعت بن گیا، اور اسی طرح اسلحہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی صنعت بن گیا۔ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو افغان اجڑے ہوئے بے خانمہ آئے بکریوں کے ساتھ یا یہ اونٹوں کے ساتھ، یہ کوئی اپنے ساتھ لائے تھے منشیات اور کلاشنکوف، حقیقت میں ایسا نہیں تھا کہ جب اس طرح کی درپردہ جنگیں لڑی جاتی ہیں تو ان کے پیچھے پھر یہ ساری قباحتیں ہوتی ہیں، اور ان کے پیچھے اس طرح کے کاروبار بھی ہوتے ہیں۔ مثلا پاکستان میں ہی آپ دیکھیں تو جو ریاض باٹلرز تھے، جو کمپنی تھی پیپسی کولا کی، اس نے بھی اسی جہاد سے جنم لیا، اور بہت سی ایسا ایک بہت بڑا طبقہ تھا کہ جس نے اس سے کمایا، اور لیکن اس نے پاکستان کی جو سماجی تانا بانا تھا، جو سسٹم تھا، اس کے تار و پود بکھیر دیے۔ چونکہ پاکستان میں سسٹم کو، ضابطے کو، قاعدے کو، قانون کو بالائے طاق رکھ دیا گیا، اور قانون کو موم کی ناک بنا کر افغان مہاجرین کے لیے اور مجاہدین کے لیے ایک رعایتیں تلاش کی گئیں، سہولتیں تلاش کی گئیں، تو اس سے پاکستان کی نہ صرف قانون کی حکمرانی کا جو تصور ہے وہ کمزور ہوا، بلکہ اس کے نتیجے میں پاکستان کا سماجی تانا بانا بھی بکھرنے لگا، اور اس کے بعد پاکستان میں دوبارہ قانون کی حکمرانی اس انداز سے قائم نہیں ہو سکی جیسے نسبتاً پہلے قائم تھی، یا وہ سماجی قدریں اور سماجی ماحول جو ہے، جو اقدار اس سے پہلے ہوتی تھیں، وہ بھی ادھڑ کر اکھڑ کر رہ گئیں، اور پھر دوبارہ پاکستان کبھی ٹریک پر نہیں آ سکا۔ جنرل ضیاء الحق کا اقتدار، ان کے حضور کا جو اقبال ہے وہ بلند رہا، بلند سے بلند تر ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ بلندی میں ہی اگلے جہان چلے گئے۔ لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان میں بہت سی قباحتیں نہ صرف پیدا ہوئیں، بلکہ پاکستان مستقل ایک دلدل کا شکار ہو گیا۔ یہ حقیقت میں سیٹو اور سینٹو کے بعد ایک تیسرا اپنی طرز کا ایک ایسا معاہدہ تھا جس میں امریکہ سے ڈالر آتے تھے، اور یہاں اور افغانوں کو ملا کر پھر یہ ایک جہاد لڑا جاتا تھا۔ یہ حقیقت میں اسی طرح کا ایک تیسرا غیر تحریری معاہدہ تھا جو جہاد کے نام پر لڑا تھا، جس کا مقصد سوویت یونین کو اس علاقے سے نکال باہر کرنا یا اس علاقے سے گرم پانیوں سے دور رکھنا تھا۔
تو اس کے نتیجے میں افغانستان کے حصے میں بھی، عام افغان کے حصے میں دکھ آئے. جس طرح پاکستان میں ایک طبقہ اس جنگ کی صنعت سے بہت امیر ہو گیا اور مالدار ہو گیا، اس طرح افغانستان کے وار لارڈز جو ہے وہ بھی امیر ہو گئے، دونوں طرف کے، جو سوویت یونین کے ساتھ مل کر لڑ رہے تھے اور وہ جو امریکہ اور پاکستان کے ساتھ مل کر لڑ رہے تھے، وہ سارے جو ہے بہت ہی امیر ہو گئی، مضبوط ہو گئی، ان کی دولت جو ہے وہ ساتوں بر اعظموں تک پھیل گئی. لیکن جو عام افغان تھا، جو مہاجر کیمپوں میں گل سڑ رہے تھے، وہ اس کے دکھ اور اس کے جو غم ہیں وہ اسی طرح رہے. ان کے بچے اسی طرح کوڑے چنتے رہے، وہ اسی طرح ٹوٹے پھوٹے گھروں میں، کیمپوں میں رہے. ملک بھر میں جو کیمپ موجود تھے، انہوں نے پاکستان میں بہت حد تک اپنی اچھی یادیں چھوڑیں اور وہ پاکستانی معاشرے میں گھل مل گئے. لیکن ایک عام افغانی کا، یعنی جو پاکستان کے اندر ایک رول جو ہے وہ اتنا کوئی بہت زیادہ ڈراؤنا نہیں تھا کہ جتنا پیش کیا جاتا ہے. ظاہر ہے پاکستان کی جو بربادی ہے، آج جو حالت زار ہے، اس میں منی لانڈرنگ انہوں نے نہیں کی، باہر انہوں نے محلات نہیں خریدے، پاکستان میں قانون کی حکمرانی، نظریہ ضرورت کو لاگو کرنے میں افغانوں کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. اور یعنی جو پاکستان کی آج حالت اور درگت بنی ہوئی ہے، ان میں ان مہاجرین کا کوئی حصہ نہیں تھا، کوئی کمال نہیں تھا. یہ ریاست کی اپنی پالیسیز تھیں اور وقت کے ساتھ وقت کو گزارنے اور وقت کو دھکیلنے اور اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی ایک روش تھی کہ جس نے پاکستان کو اس حال تک پہنچایا. تو آج پاکستان سے ان افغان مہاجرین کو رخصت کیا جا رہا ہے جو یہاں کی میں رچ بس گئے تھے، گند کر رہ گئے تھے پاکستانی کلچر میں، پاکستانی سرزمین میں. تو یہ ایک طویل کہانی ہے کہ جس کا آج اختتام ہو رہا ہے، جس کا انجام ہے، جس کو آخری موڑ آج اس مقام پر مل رہا ہے کہ آج افغانی اپنے بوریا بستر ٹین ڈبے جو ہے گاڑیوں میں بھر کر تورخم کے اس پار اتر رہے ہیں. تو لیکن پاکستان اس کے بعد ایک اور پاکستان نے جنگ لڑی، وہ امریکہ کے خلاف جنگ تھی. اس میں بھی افغان ایندھن کے طور پر استعمال ہوئے. اور اب یوں لگ رہا ہے کہ ایک تیسری جنگ افغانستان کے اور پاکستان کے سر پر منڈلا رہی ہے. لیکن افغان مہاجرین کو واپس دھکیلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک تیسری جنگ کا ایندھن بنا جائے. پاکستان کو اب اپنی جو پالیسی ہے وہ تبدیل کرنا ہوگی، جنگوں سے دور رہنا ہوگا. تب ہی یہ جو افغان مہاجرین کی واپسی ہے یہ پاکستان کے لیے بارآور ہو سکتی ہے. دوبارہ افغانستان سے یا کسی بھی ملک سے مہاجرین پاکستان کا رخ نہیں کریں گے. اور جب ایسا نہیں ہوگا تو پاکستان میں جو یہاں کا سماجی اور قانونی تانا بانا ہے وہ بھی بکھرنے نہیں پائے گا، کیونکہ اس کے بکھرنے سے پاکستان کی جو حالت آج ہے وہ اسی سے ہے، اسی وجہ سے ہے.